بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلمہ فصاحت اور کلمہ بلاغت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ آج کا جو درس ہے ملاحظات، یہ بھی کلمہ فصاحت اور کلمہ بلاغت سے متعلق ہی ہے۔ البتہ اس درس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس درس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس لیے الگ طور پر خلاصہ بھی میں نے اس کا نہیں لکھا۔ اس درس میں صاحب کتاب ہمیں یہی بتائیں گے کہ مثلا کلمی کی فصاحت یا کلام کی فصاحت میں جو خلل پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، کن طریقوں سے یا کن چیزوں کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو دور کر سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ مثلا ہم یہ جو علم بلاغت پڑھیں گے، اس میں جو مختلف علوم ہیں، علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، تو ان میں سے ہر ایک علم کا فائدہ کیا ہے، بس اس بارے میں گفتگو ہے، کچھ خاص نہیں۔ ملاحظات، عبارت کی طرف آتے ہیں۔ تقدم انہ یخل بالفصاحت مخالفۃ القیاس الصرفی والغرابۃ والتنافر وضعف التعلیف والتعقید وعلم۔ اس بارے میں بحث گزر گئی کہ کلمہ یا کلام کی فصاحت میں خلل پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ کل 5 ہیں۔ مخالفت قیاس صرفی یعنی کسی کلمے کا قوانین صرفی کے مطابق نہ ہونا، غرابت یعنی کسی کلمے کا معنی ظاہر نہ ہونا، تنافر میں تنافر الحروف جو ہے وہ کلمی کی فصاحت میں مخل ہے، اور جو تنافر الکلمات ہے وہ کلام کی فصاحت میں مخل ہے۔ ضعف و تعلیف یعنی کسی کلام کا قوانین نحوی کے مطابق نہ ہونا، جو کہ کلام کی فصاحت میں مخل ہے۔ اور اسی طرح تاکید خواہ تاکید لفظی ہو یا تاکید معنوی ہو۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو دور کیسے کیا جائے اور کلام کو فصیح کیسے بنایا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ مخالفت القیاس یعرف بعلم الصرف والإحاطة بالمفردات المانوسہ۔ جان لیں کہ مخالفت قیاس یعنی کسی کلمے کا قیاس صرفی کے مطابق نہ ہونا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ قیاس صرفی کے مطابق نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں علم صرف کے قوانین سیکھنے ہوں گے، ہمیں علم صرف سیکھنا ہوگا، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ فلان کلمہ قوانین صرفی کے مطابق نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ کہ عرب بالعموم جو مفردات اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں، جن کلمات سے وہ آشنا ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو قوانین صرفی کے مطابق تو نہیں ہوتے، لیکن عرب پھر بھی اپنے کلام میں ان کلمات کو استعمال کرتے ہیں، جس طرح کہ مسجد ہے، مشرق ہے، مغرب ہے۔ اب یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو قوانین صرفی کے مطابق نہیں ہیں، لیکن عرب ان کلمات سے آشنا ہیں، مانوس ہیں، اور اپنے کلام میں ان کلمات کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور ہے غرابت۔ غرابت یعنی کسی کلمے کا معنی ظاہر نہ ہو۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا کلمہ غریب ہے اور کون سا کلمہ غریب نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تعرف بکثرت الاطلاع علی کلام العرب والاحاطۃ بالمفردات المانوسہ۔ غرابت کا پتہ ایسے چلے گا کہ ہم کلام عرب کا مطالعہ کریں اور کلام عرب سے متعلق وسیع پیمانے پر آشنائی حاصل کریں، ساتھ ان مفردات کے اوپر کہ جن سے عرب آشنا ہیں۔ اس انداز سے ہمیں پتہ چلے گا کہ
کون سا کلمہ غریب ہے اور کون سا کلمہ غریب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کلمے کا معنی کا ایسا نہیں ہے کہ کسی کلمے کا جو معنی ہے اگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو بس وہ غریب ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مثلاً عرف عام میں جو عرب ہیں وہ اگر کسی کلمے کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی بس غریب ہے وہ کلمہ، نہیں، ایسا نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ادبائے عرب، وہ لوگ کہ جو عربی کے ادب سے آشنا ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، وہ کس کلمے کو سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کلمہ غریب ہے۔ جب کسی کلمے کا استعمال ادبا اپنے کلام میں نہ کرتے ہوں اور جب ادبا اس کلمے کو سنے تو ان کو ڈکشنری کی طرف جانا پڑے تو سمجھ لیں کہ یہ کلمہ غریب ہے۔ التنافر، اب ہمیں تنافر کا پتہ کیسے چلے گا؟ تنافر الحروف ہو یا تنافر الکلمات۔ تنافر الحروف یعنی کلمے کے اندر ایسے حروف استعمال ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کلمے کی ادائیگی مشکل ہے۔ تنافر الکلمات یعنی کلام کے اندر ایسے کلمات یک بعد دیگر آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کلام کا ادا کرنا مشکل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یعرف بذوق السلیم، اس کا پتہ ہمیں ذوق سلیم سے چلے گا، اس کا پتہ ہمیں یوں نہیں چلے گا، اس کا پتہ ہمیں ادبی ذوق سے چلے گا۔ اور ادبی ذوق آئے گا کیسے؟ ادبی ذوق ایسے آئے گا کہ جب ہم ادبائے عرب کو پڑھیں، یعنی ان کے کلام کو پڑھیں اور ان کے کلام کو سنیں اور پھر انہی کی طرح کلام کرنے کی پریکٹس کریں، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا کلمہ جو ہے وہ ادا کرنے میں مشکل ہے اور کون سا کلام ہے کہ جو پڑھنے میں مشکل ہے اور غیر فصیح ہے۔ ضعف التالیف والتعقید اللفظی ضعف التالیف والتعقید اللفظی، ہمارے پاس دو اور چیزیں ہیں، ایک ہے ضعف تالیف اور ایک ہے تعقید لفظی۔ ضعف تالیف یعنی کلام کا نحوی قوانین کے مطابق نہ ہونا، تعقید لفظی یعنی کلام میں موجود کلمات کا اپنے مناسب مقام پر نہ ہونا، مثلاً فاعل کو فعل کے بعد ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر مفعول ہونا چاہیے، مفعول اپنے مقام پر نہ ہو مثلاً۔ اسی طرح صفت کو موصوف کے بعد ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہونا چاہیے، صفت جملے کے آغاز میں آئے اور موصوف مثلاً موصوف کے بعد صفت کو ہونا چاہیے، مثلاً اگر موصوف جملے کے آغاز میں ہو اور صفت بالکل جملے کے آخر میں ہو، درمیان میں اور کئی الفاظ ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کلام میں ہر کلمے کا اپنا مقام ہے، اگر وہ اس مناسب مقام کے بغیر کہیں اور جگہ پر استعمال کیا جائے تو یہ ہے تعقید لفظی، جس طرح کی مثال دیا تھا کل مرزا غالب کے ایک شعر کا، ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں، یا اس کے علاوہ عربی شعر کا بھی ایک مثال دیا تھا، جخفت وہم لا یجخفون بہا بہم شیمن، اس طرح کوئی ایک شعر تھا کہ جخفت کے بعد شیمن کو آنا چاہیے جبکہ وہ دوسرے مصرع کے آغاز میں ہے مثلا۔ پھر اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں کہ جو اپنے مناسب مقام پر نہیں تھے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ جو ہے اپنے مناسب مقام پر استعمال نہیں ہوا ہے کلام میں؟ تو فرماتے ہیں کہ یعرفان بعلم النحو، اضافہ تالیف اور تاکید لفظی کا پتہ علم النحو سے چلے گا۔ علم النحو ہمیں بتائے گا کہ کس انداز سے ہم جملہ بنائیں تو وہ جملہ درست ہے، ہمیں علم النحو بتائے گا کہ کس کلمے کا مناسب مقام کون سا ہے۔ التعقید المعنوی، ہمارے پاس ایک اور ہے تعقید معنوی۔ تعقید معنوی یعنی کلام میں کوئی ایسی پیچیدگی ہو کہ جس کی وجہ سے سمجھنے میں ہمیں مخاطب کو مشکل پیش آئے، ایک جملے سے معنی اولیہ اور معنی وضعی کے بجائے کوئی اور معنی کسب کرنا، کسی اور معنی میں اس جملے کو استعمال کرنا کہ جس کی طرف جو مخاطب ہے اس کا ذہن منتقل ہونے میں خلل پیدا ہو جائے،
تو یہ ہے تاکید معنوی۔ اب اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ یعرفان بعلم البیان، علم بیان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں پر تاکید معنوی موجود ہے اور کہاں پر نہیں ہے۔ وتقدم أيضا أن البلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال۔ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بلاغت یعنی کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم یا تو سمجھ چکے ہیں یا بعد میں تفصیل سے ان سے متعلق بحث آئے گی۔ اب فقط ایک خلاصہ سا صاحب کتاب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ أَحْوَالَ اللَّفْظِ الْعَرَبِي الَّتِي بِهَا يُطَابِقُ الْكَلَامُ مُقْتَضَى الْحَالِ تُعْرَفُ بِعِلْمِ الْمَعَانِي۔ ساتھ یہ کہ ہم آگے پڑھیں گے علم معانی، تو علم معانی ہم کیوں پڑھیں گے اور علم معانی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ علم معانی میں ہم جو چیز پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ علم معانی کے ذریعے سے ہم کلام عربی، الفاظ عربی کی حالات و کیفیات کو جانیں گے۔ لفظ عربی کی حالت و کیفیت کو ہم جانیں گے علم معانی میں، کہ مثلا یہ جملہ خبریہ ہے تو یہ جملہ انشائیہ ہے وغیرہ وغیرہ، ہم اس طرح کی چیزوں کو جانیں گے۔ پھر ہم یہ کیوں جانیں گے، اس کا وجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ ہم مقتضی حال کے مطابق الفاظ عربی کو لا سکیں۔ الفاظ عربی سے یہاں پر مراد یعنی عربی الفاظ سے جو جملات بنتے ہیں، جو کلام بنتا ہے، اب وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، کبھی انشائیہ ہوتا ہے، پھر انشائیہ کے خود کئی سارے اقسام ہیں۔ اس طرح کافی ساری چیزیں ہیں، جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اب ان تمام جملات کو ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں پر ہم نے کس جملے کا استعمال کرنا ہے، کس مقام پر، یا مثلا کون سا مقام کس جملے کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو ہم یہ احوال یعنی لفظ عربی کے حالات و کیفیات کو ہم اس لیے جانیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں پر کون سا کلام مقتضی حال کے مطابق ہے۔ وَهُنَاكَ أُمُورٌ تَكْسُو الْكَلَامَ رِقَّةً وَلَطَافَةً بَعْدَ بَلَاغَتِهِ وَهِيَ تُعْرَفُ بِعِلْمِ الْبَدِيعِ۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جب کلام فصیح و بلیغ بن جائے اس کے بعد اس کلام کے اندر اور رونق پیدا کرتا ہے، اس کلام کو اور بھی پر اثر اور اٹریکٹو بناتا ہے وہ چیزیں۔ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ہم جانیں گے علم بدیع میں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ ایک عمارت بنائیں، آپ ایک بہترین عمارت بنائیں بہترین نقشے پر، اور اس میں جو مواد ہے وہ بھی بہترین استعمال کریں، لیکن اگر آپ اس کو رنگ و روغن اچھا نہ دیں تو شاید کہ وہ عمارت اتنا اچھا نہ لگے، لیکن اگر آپ اس کو بہترین رنگ و روغن بھی دیں تو وہ عمارت اور بھی اٹریکٹو لگنا، یعنی اور بھی اٹریکٹو لگے گا۔ یہ علم بدیع یہی چیز ہے۔ علم بدیع جب کلام فصیح و بلیغ بن جائے اس کے بعد اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کرتا ہے۔ یہ بذات خود علم بدیع جو ہے علم بلاغت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آخر میں ایک خاتمے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ فصاحت و بلاغت جو کلام میں آتی ہے وہ معانی اور بیان سے آتی ہے۔ بدیع کیا کرتا ہے؟ ظاہری طور پر اس کلام کو تھوڑا سا اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ فَإِذَنْ وَجَبَتْ عَلَى طَالِبِ الْبَلَاغَةِ مُضَافًا إِلَى مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ وَالصَّرْفِ وَالنَّحْوِ وَكَوْنِهِ سليم الذوق وكثير الاطلاع على الكلام العرب معرفة المعاني، فإذن وجبت معرفة المعاني والبيان وتستحسن له معرفة علم البديع۔ پس لازم ہے، واجب ہے جو بلاغت سیکھنا چاہتا ہے، جو بلاغت کا طالب علم ہے، کہ ایک تو یہ کہ اس کو لغت کا پتہ ہو، ساتھ یہ کہ صرف و نحو کا بھی پتہ ہو، ساتھ یہ کہ وہ ذوق سلیم بھی رکھتا ہو اور عربی ادب سے متعلق اس کی آشنائی بھی ہو، عربی ادب یعنی عربی کلام سے بھی وہ آشنا ہو، مطالعہ کرتا رہتا ہو عربی ادب کا، عربی کلام کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ تو ویسے بھی ہوں، اگر یہ نہ ہو ہم معانی اور بیان اور بدیع پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں علوم فائدہ نہیں دے رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے
ظاہر البلاغہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کلام عربی سے متعلق، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، نہ ہم کبھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ حدیث اٹھاتے ہیں، نہ قرآن اٹھاتے ہیں، نہ مثلا دوسری جو علماء کی بکس ہیں، کتابیں ہیں، نہ وہ اٹھاتے ہیں. تو پھر تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. اگر ہمارے پاس یہ تمام چیزیں ہوں، اس کے بعد بھی واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ علم معانی کو سیکھیں، بیان کو سیکھیں، اور ساتھ ہم بدیع کو بھی سیکھیں. تو اس طرح جو ہے ہمارا جو کلام ہے وہ فصیح و بلیغ بن جائے گا، اور ساتھ یہ کہ ہم فصیح اور بلیغ کلام کی پہچان بھی کر پائیں گے. فصاحت و بلاغت جب کلام میں ہو تو اس سے ہم لطف اندوز بھی ہو جائیں گے. علم المعانی هو ما يبحث عن امور يحترز بها عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريد المتكلم ایصاله الى ذہن المخاطب. علم معانی کیا کرتا ہے؟ علم معانی کا کام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ علم معانی ایسے قوانین اور ایسے فارمولوں سے بحث کرتا ہے کہ جو ہمیں معنی کی ادائیگی میں خطا کرنے سے بچاتا ہے. ہم ایک مطلب پہنچانا چاہتے ہیں مخاطب تک. اب یہ مطلب جو ہم مخاطب تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ہم کیسے پہنچائیں گے؟ کلام کے ذریعے سے پہنچائیں گے. کوئی جملہ بولیں گے، اس کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو اب اس کلام میں کوئی خطا ہم سے سرزد نہ ہو، یہ کلام جو ہے خطا سے بچے، اس میں ہمارے پاس اس میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، تاکہ جو معنی ہم مخاطب تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ درست طریقے سے پہنچائیں. یہ کام کس کا ہے؟ علم معانی کا ہے. علم بیان کا کیا کام ہے؟ علم البیان ہوا ما یبحث عن امور یحترز بها عن التعقید المعنوی. علم بیان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں تعقید معنوی سے بچائے. اب ان دونوں میں فرق ہے. علم معانی بذات خود کلام میں معنی میں، یعنی کلام کے ذریعے سے کہ جو یعنی معنی جس کلام کے ذریعے سے آپ پہنچانا چاہتے ہیں مخاطب میں، اس میں کوئی غلطی نہ ہو. بذات خود کلام میں کوئی غلطی آپ سے نہ ہو جو معنی آپ پہنچا رہے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کلام میں غلطی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی جو مخاطب ہے وہ معنی کو بھی ٹھیک طرح نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کلام پیچیدہ بہت ہوتا ہے. اس کلام کے اندر پیچیدگیاں اتنی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مخاطب کا ذہن اس کلام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو علم بیان ہمیں یہی بتا رہا ہوتا ہے. علم بیان جو ہے وہ ہمارے کلام کو تاکید معنوی سے بچاتا ہے. یعنی اس کے باوجود کہ کلام درست ہے، اس کے بعد کلام کو پیچیدگی سے بچاتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ کلام اتنا پیچیدہ ہو جائے کہ اس کے باوجود کہ درست ہو تب بھی مخاطب اس کو نہ سمجھ سکے. یہ کام ہے علم بیان کا. پھر ہے ہمارے پاس علم بدیع. علم البدیع ہوا ما یبحث عن امور یراد بها تحسین الکلام بعد بلاغت. علم بدیع کیا کرتا ہے؟ علم بدیع ہمارے کلام کو بلاغت اور فصاحت کے بعد اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. بالفاظ دیگر کلام کو اور بھی رنگ و روغن دیتا ہے تاکہ اور بھی خوبصورت ہو جائے. وحیث ان علم البیان یحترز به عن التعقید المعنوی فہی دخیل فی فصاحت الکلام. فرماتے ہیں کہ علم بیان کیونکہ تعقید معنوی سے ہمارے کلام کو بچاتا ہے تو یہ فصاحت میں شامل ہے. کلام کی فصاحت یعنی یہ علم بلاغت میں یہ شامل ہے، فصاحت کلام میں یہ دخیل ہے. کلام اس کے ذریعے سے فصیح بن جاتا ہے. وحیث ان علم المعانی یحترز به عن الخطأ فی تعدیت المعنی فہو دخیل فی البلاغہ. اور جہاں تک علم معانی کی بات ہے تو علم معانی کیا کرتا ہے؟ علم معنی کے ذریعے سے یعنی جو معنی ہم پہنچانا چاہتے ہیں مخاطب تک، علم معانی اس معنی کو بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو ہم کلام میں کوئی غلطی کریں کہ یہ معنی ٹھیک طرح مخاطب تک نہ پہنچ سکے. ہمارے معنی کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ ہمارا جو معنی ہے جو ہم مخاطب کے ذہن تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہم اچھی طریقے سے پہنچائیں. تو علم معانی یہ کام کرتا ہے. تو پس علم معانی بلاغت میں دخیل ہے، یعنی بیان فصاحت میں دخیل ہے، کیونکہ بذات خود ہمارے کلام کے اندر جو پیچیدگی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. علم معانی بلاغت میں دخیل ہے. تو بلاغت میں ہم نے یہی کہا تھا نا، کلام فصیح بھی ہو اور ساتھ یہ کہ مقتضی حال کے مطابق بھی ہو، یعنی مخاطب کے ذہن کے مطابق ہو، مخاطب اس کو اچھی طرح سے
سمجھ سکے۔ لہٰذا اس وجہ سے کہ ہم نے کلام فصیح کو مخاطب کے ذہن کے مطابق اس تک پہنچانا بھی ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مخاطب کے ذہن کے مطابق یہ کلام نہ پہنچ سکے، کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ، کوئی پیچیدگی پیش آئے۔ اس پیچیدگی سے بچانے کے لیے ہمارے پاس ہے علم معانی، اور یہ دخیل ہے بلاغت میں۔ وعمل بدیع فہو امر خارجی، جہاں تک بدیع کی بات ہے یہ ایک امر خارجی ہے۔ یراد به تحسین الکلام بعد بلاغته لا غیر۔ علم بدیع کیا کرتا ہے؟ علم بدیع فقط کلام کو خوبصورت بناتا ہے، فصاحت یا بلاغت میں، یعنی کلام کی فصاحت و بلاغت میں دخیل نہیں ہے۔ اس لیے علم بدیع کو اگرچہ علم کے طور پر یعنی علوم بلاغت میں علم بدیع کو شمار تو کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک خاتمہ ہے جو کہ علم بیان اور علم معنی کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا فصاحت و بلاغت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جب کلام فصیح بھی بن جائے، بلیغ بھی بن جائے، اس کے بعد پھر اس کلام کو اور جو ہے خوبصورتی ہم علم بدیع کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ وظہر مما تقدم ان نظر فی کل من الفصاحة والبلاغة الى اللفظ والمعنى جميعا وان كان في الفصاحة الى اللفظ اکثر۔ پس واضح ہو گیا کہ اس بارے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ ان نظر فی کل من الفصاحة والبلاغة، کہ فصاحت ہو یا بلاغت ہو، الى اللفظ والمعنى، کہ فصاحت ہو یا بلاغت ہو، دونوں کا کام لفظ کے ساتھ بھی ہے اور معنی کے ساتھ بھی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي الْفَصَاحَةِ إِلَى اللَّفْظِ اکثر، اگرچہ فصاحت کا کام اکثر جو ہے لفظ کے ساتھ ہے اور بلاغت کا کام معنی کے ساتھ ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں پر یعنی صاحب کتاب نے یا جو گروہ محققین ہے وہ یہاں پر یہ الفاظ لے کر آئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے اسی وقت ہی سمجھایا تھا کہ فصاحت کا کام بھی لفظ اور معنی کے ساتھ ہے، اور جو بلاغت ہے اس کا کام معنی کے ساتھ ہے۔ فصاحت کا کام لفظ اور معنی کے ساتھ ہے، اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے نا کہ فصاحت کا کام بھی لفظ اور معنی کے ساتھ ہے، بلاغت کا کام بھی لفظ اور معنی کے ساتھ ہے۔ فصاحت کا کام زیادہ لفظ کے ساتھ ہے، بلاغت کا کام زیادہ معنی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ اس انداز سے سمجھایا ہے۔ میں نے آپ کو اس انداز سے سمجھایا کہ فصاحت کا کام بھی لفظ و معنی کے ساتھ ہے، اور جو بلاغت کا کام ہے وہ معنی کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب معنی کے ساتھ ہے؟ مطلب یعنی لفظ کے ساتھ تو ویسے بھی ہے، ساتھ ہی کہ معنی کے ساتھ بھی ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ فصاحت لفظ کو بما ہوا لفظ دیکھتا ہے، لفظ اور اس کا معنی۔ فصاحت مخاطب کی طرف راجع نہیں ہے، ناظر نہیں ہے۔ فصاحت مخاطب کو نہیں دیکھتا، فصاحت فقط لفظ اور اس کے معنی کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے فصاحت کا جو کام ہے وہ لفظ و معنی دونوں کے ساتھ ہے۔ بلاغت کا کام کیسے لفظ و معنی کے ساتھ ہے؟ بلاغت کا کام لفظ سے اس لحاظ سے ہے کہ وہ کلام فصیح ہو اپنی جگہ پر، اور معنی کے ساتھ اس لحاظ سے ہے کہ یہ کلام مخاطب کے ذہن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس معنی کے ساتھ فصاحت کا کام نہیں ہے کہ یہ کلام مخاطب کے ذہن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کام فقط بلاغت کا ہے، اس کے ساتھ کام فصاحت کا ہے ہی نہیں۔ یہ فرق ہے، یہ تھوڑا سا دقیق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔